اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السابعہ يدخل النماء المتجدد والمتجدد المنفصل كالولد والثمرة في الرهن على الأقرب بل قیل انه اجماع۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے رہن ہی کے متعلق اس حوالے سے ہے کہ جو مال رہن ہے نا رہن پہ رکھا گیا ہے، اگر اس مال رہن میں ہے نا کوئی نما واقع ہو رہی ہے، نما یعنی کیا مطلب، یعنی اس میں کچھ جو ہے وہ کیا ہے فائدہ ہو رہا ہے اس کا۔ اب یہ نما کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہے نما متصل اور ایک ہے نما منفصل۔ نما متصل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جانور دیا تو جانور موٹا تازہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مثال طور پر سال بھر میں جو کیا ہے اس کی عمر بڑھ گئی تو وہ طویل لمبا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے وہ نما متصل نہیں کہ جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی اس کو متصل کہتے ہیں نما۔ اور کبھی کبھی نما جو کیا نما منفصل ہے، یعنی اس کو چاہے تو انسان جدا کر سکتا اور وہ جدا ہے آلریڈی، مطلب آپ چاہے نہیں وہ آلریڈی جدا ہے۔ جیسے اب حیوان کے بچے ہیں وہ جدا ہے، درخت کا پھل ہے تو درخت کی ایک الگ قیمت ہوتی ہے، اس کے فروٹس جو پھل ہوتے ہیں اس کی ایک الگ قیمت ہوتی ہے۔ جی منفصل ہے جی۔ تو یہ سب جو ہے اگر دو نما ہو گئی، ایک ہے نما متصل کہ منفصل۔ تو آپ خلاصے طور پر اتنا یاد رکھیے کہ جو نما متصل ہے، نما متصل وہ تابع رہن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ نما متصل کس کے تابع ہے، رہن کی، چونکہ اس سے تو جدا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حیوان اگر موٹا ہو گیا تو کیا مطلب اس کی موٹاپے کو الگ کریں گے، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، بات واضح ہے، تو رہن پہ رہے گا ہی بلا خلاف۔ اختلاف کس میں ہے؟ نما منفصل میں، ٹھیک ہے۔ اب حیوان رکھا تھا اس نے اور حیوان نے جو بچے دے دیے، تو اب وہ جو بچہ ہوا ہے گروی ہے حالانکہ حیوان، اب وہ بچہ کیا راہن کی طرف پلٹ جائے گا یا بطور رہن رہے گا؟ مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک قول اقرب، دیکھیے اقرب میں نے کہا تھا کہ جب کبھی اقرب، اصح، یہ سب چیزیں کہیں جس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی قول ضعیف ہے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اقرب یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ نما جو کہ منفصل ہے، متصل کی بات نہیں، منفصل ہے، وہ تابع اصل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب وہ بھی رہن پہ رہے گا، ٹھیک ہے، علی الاقرب۔ بل قیل، بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، قیلہ صاحب قیل ابن ادریس، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مطلب کہ اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اجماع ہے کہ نما منفصل بھی نما متصلی کی طرح رہن کا تابع ہوگا، یعنی وہ بھی رہن پہ باقی رہے گا۔ بات واضح انشاءاللہ؟ تو نظریہ وہی ہے، بس دلیل میں فرق ہو گیا۔ مصنف نے مثلا دلیل دی، یہ کہا کہ نما وہ کیا کہتے ہیں فرض جو ہے وہ اصل کی تابع ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ایسا ہے، اور ابن ادریس کہہ رہے کہ نہیں، یہ حکم کیا حکم ہے؟ اجماعی ہے۔ اس کے برخلاف اب جو انہوں نے اقرب کہا تھا تو اس کے مقابل قول ضعیف بھی ہے، اور جس کے قائل جو ہے کیا ہے شیخ طوسی اور علامہ ہلی جیسے علماء ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اجماع درست نہیں ہے ابن ادریس کا، جس اجماع میں شیخ طوسی جیسا عالم شامل نہ ہو، جس اجماع میں علامہ ہلی شامل نہ ہو، وہ اجماع کیسے رہ سکتا ہے؟ بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ کہنا یہ قیل یہ ہے کہ نہیں، نما جو ہے وہ نما منفصل یہ رہن پہ باقی نہیں رہے گا، اس میں اختلاف جی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ رہن نہیں ہے، اس میں داخل نہیں ہوگا، اور ان کی بھی دلیلیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رہن تابع، بلکہ یہ کہ مالک تک پہنچ جائے گا، یعنی راہن اس کا مالک ہوگا، ان کی دلیلیں۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہا تھا کہ اصل کی بات ہے، چونکہ فرض جو ہے وہ اصل کی تابع ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس بھی ایک اصل ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل عدم دخول ہے، ان کے پاس اصل کیا ہے؟ اصل عدم دخول، ٹھیک ہے، ایک بات، یعنی عدم دخول کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، یعنی عدم دخول یعنی عدم دخول رہن فی ملک فی الرہن، یعنی عدم دخول نما المنفصل فی الرہن، یہ اصل ہے کہ جو نما منفصل ہے وہ رہن میں داخل نہیں ہوگا، یہ اصل ہم جاری کریں گے، ٹھیک۔ ایک بات، دوسری دلیل ان کی کیا ہے کہ یہ جو اجماع کے قائل تھے ابن ادریس، انہوں نے کہا کہ وہ منع الاجماع، ہم اجماع کے قائل نہیں، یہاں پر اجماع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ اجماع کیسے منع ہے؟ کہا اجماع منع کی دلیل یہی ہے کہ جس اجماع میں شیخ طوسی اور علامہ ہلی نہ ہو وہ اجماع نہیں رہتا، بات واضح ہے، ٹھیک۔ اور اجماع ابن ادریس کے حوالے سے بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اجماع ابن ادریس نے بہت سارے اجماعات کا دعویٰ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اجماع جس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ شیخ طوسی سے لے کر ابن ادریس کے زمانے تک کوئی فقیہ نہیں تھا، یعنی فقیہ اس حوالے سے نہیں، ہاں وہ شیخ الطائفہ کہے جاتے تھے، اور کوئی جو ہے کیا کوئی ان کے احترام میں اجتہاد کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ آئے، انہوں نے جو کیا ہے اجتہاد کا دعویٰ کیا، اور جو ہے بہت سارے اجماعات وغیرہ کا
انہوں نے دعویٰ کیا. واضح انشاءاللہ. تو ان کو کہتے ہیں مجدد الفقہ کہا جاتا ہے ابن ادریس کو. یعنی فقاہت کا باب ہمارے یہاں بھی سمجھ لیجیے بند ہو گیا تھا شیخ طوسی کے بعد، انہوں نے اس باب کو دوبارہ کھولا ہے. بہرحال تو یہ اجماع کی بات ہوئی، تو کہہ رہے کہ منع الاجماع، اجماع ہم قائل نہیں ہیں. اور دوسری وہ جو دلیل دی تھی انہوں نے کہ تبعیت والی، یعنی جو فرع ہے، جو بچہ ایک فرع ہے وہ اصل کتاب ہے، اور اصل کیا ہے رہن میں، جب اصل رہن میں ہے ٹھیک ہے اس کی ماں، تو یہ بھی جو کیا ہے رہن میں، مثال طور پر. تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طبیعت والی آپ بات کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر جس کے پاس درخت ہے اس کا وہ پھل کا بھی وہ مالک ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں یہ سنیے گا، یہ طبعیت فی الملک تو درست ہے. اگر آپ کسی حیوان کے مالک ہیں تو اگر حیوان بچہ دے گا تو وہ بھی آپ کی ملکیت ہوگی. طبعیت فی الملک درست ہے ٹھیک ہے، ملک میں طبیعت کو ہم مانتے ہیں. لا فی مطلق الحکم، ہر جگہ پر، اور انہی مطلق حکم میں سے رہن بھی ہے کہ اگر رہن کوئی چیز رہن پہ ہے تو اس سے جو چیز نما منفصل ہو وہ بھی جو کیا ہے رہن پہ رہے گی، اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں. طبعیت فقط ملک میں قابل قبول ہے، مطلقاً یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. شارح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درست، یہ جو قول ہے آخر والا یعنی عدم دخول، کہہ رہے کہ یہی بات جو کہ ہم نے بھی اختیار کیا ہے، وہ ہوا اظہر، میرے نزدیک بھی یہی بہتر ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ادریس کے ساتھ نہیں ابن ادریس کے ساتھ نہیں، یہ علامہ ہلی اور شیخ طوسی قیل جنہوں نے منع کیا ہے. ہاں اس سے ایک اور چھوٹی سی بات نکلتی ہے، وہ کیا، دیکھیے یہ ساری باتیں اس وقت تھیں، یہ ساری باتیں اس وقت ہیں کہ جب یعنی جو نماء منفصل ہے وہ رہن میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب شرط نہ لگائی گئی ہو. سنیے گا، جب شرط نہ رکھی گئی ہو. وَإِلَّا جب عقد ہو رہا تھا اسی وقت کیا ہے مرتہن نے کہہ دیا کہ میں تم یہ چیز جو رہن پہ رکھ رہے ہو پر میری شرط یہ ہے، سنیے گا میری شرط یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی نما منفصل ہو، اگر درخت پہ پھل آ گیا تو وہ بھی رہن پہ باقی رہے گا. مرتہن نے کہہ دیا مثلا ٹھیک ہے، یا مرتہن نے کہا اگر اس حیوان کو کوئی بچہ ہوا تو وہ بھی جگہ رہن پہ رہے گا. تو شرط رکھ دی تو شرط پہ ہم شرط کے ساتھ عمل کریں گے. اس طریقے سے راہن نے کہہ دیا کہ ہم درخت تو تمہارے پاس دے رہے ہیں لیکن درخت سے پھل آئے گا وہ اس کا مالک میں بنوں گا ٹھیک ہے، بچہ وہ حیوان تو دے رہا ہوں لیکن اگر کوئی بچہ ہوا تو وہ میرا رہے گا. تو اس شرط میں مرتہن نے قبول بھی کر لیا. تو اس وقت جو کیا ہے جو جیسی شرط رکھی جائے گی اس شرط کے اوپر عمل کیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب شرط نہ رکھی جائے. بتا دیں انشاءاللہ. یہ پورا مسئلہ سابعہ ہے، مختصر سا ہے، اس کو دیکھ لیے پھر سامنے پڑھتے ہیں. المسئلۃ السابعہ یدخل النماء المتجدد. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد متجدد کی صفت ذکر کر رہے ہیں المنفصل. ایسے نمایا اچھا نما کی صفت لائے متجدد. ظاہر سی بات کیوں نما متجدد؟ اس لیے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں. جی احسن تم، یعنی جب رہن پہ رکھا گیا تب یہ نئے طریقے سے ایک جدید نما ہے. اور وہ نما کون سا ہے؟ دیکھیے المنفصل. منفصل کی قید کیوں لگائی؟ چونکہ متصل رہن ہے اس میں کوئی سب متفق، کوئی اختلافی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے. ہاں جسے کل ولد و ثمرہ ٹھیک ہے. ہاں پھر رہن یہ جو کیا رہن میں داخل ہوگا الاقرب عند المصنف. مصنف کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک یہی چیز اقرب ہے ٹھیک ہے. بل قیلہ، دیکھیے یہ بھی اس نظریے پہ نہیں جو ابن ادریس کا نظریہ ہے قیلہ، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داخل ہوگا، بس دلیل میں فرق ہے. ہاں انہوں نے بل قیلہ انہ اجماع کہہ رہے کہ نہیں اس کے دخول میں اجماع قائم ہے، تمام علماء اس کو کہتے ہیں ٹھیک. ایک دلیل. دوسری دلیل وَلِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النِّمَا تَبْعِيَةُ الْأَصْلِ. دوسری دلیل ان کی طرح کہ اجماع ایک ہے دلیل میرے پاس، دوسری دلیل یہ ہے کہ نما کی شان یہ ہے کہ وہ کیا ہے اصل کی تابع ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو بچہ ہونا ٹھیک ہے اور درخت کے لیے جو ثمرہ ہونا یہ سب کیا ہے یہ اس میں سے ہے. تو یہ سب تابع ہیں کس کے؟ اپنے اصل کے. تو جب اصل رہن پہ ہے تو یہ سب بھی رہن پہ رہیں گے. مصنف کی دلیل کیا ہے؟ جیسے انہوں نے دلیل اجماع دی ہے اور یہ دی ہے تابع. جی مصنف کی کوئی دلیل نہیں؟ طبیعت اصل والی دلیل ہوگی مصنف کی. جی مصنف نے یہاں پر صراحتاً نہیں ذکر کیا ہے، نہیں ہے اس کی نسبت نہیں دے سکتے، مگر ہو سکتا ہے کہ اجماع کے تو قائل نہیں ہے مصنف، لیکن اس کی طبیعت اصل والی ہو سکتی ہے دلیل شاید. ایک چیز جی اس سے ہٹ کے پوچھو، یہ جو اجماع والا معاملہ ہے کون سا، وہ اصحاب اجماع والا ہے یا علماء نے اجماع کیا؟ علماء کا اجماع، علماء کا جی 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 علماء کا اجماع. جی اصحاب کا اجماع نہیں. ٹھیک ہے. میں دیکھا تھا شرح میں کہیں ان کی دلیل ذکر ہو، دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ دو دلیل الا ما اشرط عدم الدخول. ہاں کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ نما منفصل تابع اصل ہے
اور وہ جو کیا ہے رہن میں داخل ہوگی. یہ کب ہے؟ یہ کب تک ہے؟ جب شرط نہ رکھی گئی ہو. الا ما شرط عدم الدخول. لیکن جب عقد ہوتا ہے اسی وقت جو کیا ہے راہن نے، اب یہاں پہ راہن کہے گا، راہن نے یہ شرط کر رکھ دی. یا مثال کے طور پر اس نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس اتنی ہم کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم یعنی حیوان کو بھی کھلائیں گے اور اس کے بچے ہوں گے اس کی بھی دیکھ بھال کریں گے. بات واضح ہے. ہم نے کہا کہ بس یہ حیوان رہے گا اور اس سے کوئی بچہ ہوا تو وہ تم لے کے جانا. دونوں میں سے کس نے شرط رکھ دی البتہ، حالانکہ شرط زیادہ تر رکھے گا یہ اپنے بینیفٹ کے لیے راہن رکھے گا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ شرط رکھ دی تو کیا شرط پر عمل کریں گے اور پھر وہ داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، الا ما شرط عدم الدخول. ٹھیک ہے، فلا اشکال حینئذ فی عدم الدخول. جب چونکہ شرط رکھ دی تو اس وقت کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کس بات میں کہ عد کے نما منفصل وہ رہن میں داخل نہیں ہوگا. بات واضح انشاءاللہ. فلا اشکال حینئذ حین الشرط. ٹھیک ہے، حین شرط فی عدم دخولہ فی عدم دخول النماء المنفصل فی الرہن. ٹھیک ہے، کیوں؟ عملاً بالشرط، اس لیے کہ جو شرط رکھی اس شرط پر عمل کرتے ہوئے. کما ان، دیکھیے اس طریقے کما انہ لو شرط دخول ہو ارتفع الاشکال. اس طریقے سے اگر شرط یہ رکھ دی، اب یہاں پہ مرتہن نے رکھ دی اپنے فائدے میں، کہا کہ اس طریقے مرتہن نے شرط رکھ دی کہ نہیں صرف حیوان نہیں، اگر حیوان نے کل چل کے کوئی بچہ دیا تو وہ بچہ بھی رہن پہ رہے گا. بات واضح ہے. تو یہاں پر بھی کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں کہ وہ رہن پہ ہی رہے گا. ختم ہو گئی بات. اب آئیے وہ جو اقرب کے مقابلے میں، انہوں نے کہا کہ اقرب ہمارے نزدیک ہے تو اس کے مقابلے میں ایک قیل ہے کہ کیا لا يدخل بدون الشرط. جب تک شرط نہیں رکھی ہے اور مطلق جو ہے وہ عقد کیا ہے تو جو نماء منفصل ہے، متصل نہیں، متصل داخل ہوگا، جو نماء منفصل ہے وہ رہن پہ داخل نہیں ہوگا. ان کی دلیل سنیے. ان کی ایک دلیل کیا ہے؟ وہاں پہ اصل تھی، یہاں پہ بھی اصل ہے. للاصل، ایک اصل ہے. اصل کیا ہے؟ اصل عدم دخول. ٹھیک ہے، ایک بات. اچھا، دوسری دلیل ومنع الاجماع. انہوں نے جو کہا تھا کہ اصل کہتے ہیں نا عدم دخول کہا ہے، ٹھیک، لیکن اصل تو پہلے انہوں نے اوپر بیان کیا طبعیت ہے. ہاں، تو اصل کیا طبعیت ہے عدم دخول ہے؟ ان کے ہاں وہ کہتے ہیں جسے اصل یہ ہے کہ جو یعنی اصل کی تابع فرع ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اور حیوان کا بچہ اپنی ماں کی طبیعت میں رہے گا. ٹھیک ہے، پھل جو ہے کیا درخت کی طبیعت میں، جی یہ اصل ہے. اصل ہے. ٹھیک ہے، یہ طبیعت اصل ہے. انہوں نے کہا کہ اصل کیا؟ اصل یعنی اب یہاں پہ یہ اصالت عدم دخول جاری کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ جس مثال کے طور پر کیا ہے، آپ دیکھیے یہ اصل ہوتا ہے جسے اس میں گوشت کے بارے میں ملتا ہے نا. اگر کسی غیر مسلم کنٹری سے کوئی گوشت آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اصل کیا ہے؟ اگر کس مسلمان کنٹری سے آیا ہے تو اصل طہارت ہے، کھا سکتے ہیں. لیکن اگر غیر اس سے آیا ہے مسلمان سے تو اس کا کیا ہے؟ وہاں پہ اصل کیا ہے؟ اصل عدم طہارت ہے، عدم تزکیہ ہے. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو کہہ رہے اصل عدم دخول ہے. دوسری بات ومنع الاجماع، کہ جس اجماع کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے وہ اجماع اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہاں، شرح میں اس کی بات یہ لکھی ہے کہ اجماع کیوں منع کر رہے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شیخ طوسی اور علامہ ہلی جیسے بزرگ علماء اس میں شامل نہیں ہیں. تیسری بات، تیسری دلیل اور ان کا دیکھیے آپ صرف اجماع کا دعویٰ، اور وہ جو انہوں نے طبیعت والی بات کی کہ اصل کی تابع ہے اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ جو اصل کا تابع ہونا، یہ دلیل آپ کی صرف ملک میں چلے گی کہ اگر کوئی حیوان کا مالک ہوتا ہے تو اس کا بچہ ہو تو بچے کا بھی مالک ہوگا. بات واضح ہے. اگر کوئی درخت کا مالک ہے تو درخت میں اگر پھل آئے تو پھل بھی کا بھی مالک وہی ہوگا. تو طبعیت فی الملک تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مطلقاً طبیعت اس کو ہم قبول نہیں کرتے. وہ طبعیت و فی الملک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تسلیم مسلم مثلا کہہ سکتے ہیں یہاں پر وہ طبیعت و فی المسلم لا فی مطلق الحکم. ہاں، مطلق حکم میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، حتیٰ کہ رہن میں رکھا ہے تو یہ رہن پہ بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ ہوا اظہر. شارح کریں کہ یہ جو دلیل ہے ان کی اور یہ جو قیل ہے قیل والے نہیں لا عدم دخول، یہ ہاں شارح کرے کہ یہ بہتر ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ اب تک بات کس کی تھی؟ منفصل کی، نماء منفصل. وَلَوْ كَانَ النِّمَاءُ مُتَّصِلًا، اگر یہ نماء متصل ہو، جیسے کیا ہے کطول والسمن، ٹھیک ہے، لمبا ہو جانا ہے نا، موٹا ہو جانا، تو کیا ہے دخل اجماعاً، جی اجماع قائم ہے اس بات پر کہ یہ رہن میں داخل ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یعنی متصل اور منفصل کا معیار کیا ہے؟ متصل اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور منفصل ہے کہ جس کو جدا کیا جا سکتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب آئیے مسئلہ ثامنہ، تھوڑا سا مطلب غور طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں سب سے پہلے تو اس بات کو پھر سے آپ ایک بار دہرائیے کہ
یہ جو عقد رہن ہے یہ لازم ہے یا جائز ہے؟ جائز علی العموم، العموم جائز ہے، علی العموم جائز ہے. لیکن اگر اس میں جائے تو راہن کی طرف سے لازم ہو جائے گا، مرتہن کی طرف سے جائز ہے. لازم ہے، ٹھیک. لازم ہے. تو عقد رہن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ راہن کی طرف سے لازم لازم ہے اور مرتہن کی طرف سے جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے گا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سنیے رہن رکھا، راہن نے مرتہن کے پاس کوئی چیز رہن رکھی اور یہ ہوا کہ مرتہن کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، مرتہن کا انتقال ہو گیا. تو اب یہ جو رہن پہ رکھا ہے، مثال کے طور پر جو چیز رہن پہ رکھی گئی ہے وہ رہن کی چیز اس کے ورثہ تک منتقل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. سوال سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرتہن کا، اب دیکھیے اب یہاں پہ دو طرح سے مسئلہ، ابھی آگے اور ایک بات آنے والی ہے کہ یہاں پر انتقال مرتہن کا ہو رہا ہے. اب ایک اور مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ اگر راہن کا انتقال ہو جائے. تو ابھی ساری باتیں اس بات پر ہیں کہ اگر اگر راہن مرتہن کا انتقال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو نہیں، جس کے پاس رہن پہ رکھا گیا ہے، جس کے پاس رہن پہ رکھا گیا ہے، مرتہن کا انتقال ہو جائے تو انتقال رہن وہ منتقل ہو جائے گا وارث تک. ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی بحث پڑھنا. ابھی یہ جواب دے رہے ہیں ہو جائے گا. یہ ابھی یہ جائز ہے نا، نہیں ہوگا. دیکھیے اب نہیں ہو جائے گا، ہو جائے گا. ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ راہن مارے گا تو نہیں ہے. نہیں، راہن پہ تو حتماً ہو جائے گا. اصل مسئلہ کیا ہے اسے یہ، ہاں، اس کو لازم کو دیکھتے ہوئے، ہم یہی تو کہتے ہیں. لزوم کو دیکھتے ہوئے. چونکہ دیکھیے عقود لازمہ میں یہ ہوتا ہے کہ عقود لازمہ میں کسی ایک کے مر جانے سے جو کیا وہ عقود لازمہ باطل نہیں ہوتے. ہاں، جو خود جائزہ ہیں جیسے وکالت وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اپنا وصی بنایا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو کیا ہے اس کے مر جانے سے وہ چیز جو کیا ہے باطل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اب تصویر مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی چیز رہن پہ رکھی گئی کسی کے پاس اور جس کے پاس رکھی گئی یعنی مرتہن اس کا انتقال ہو گیا، تو آیا اس کے ورثہ تک یہ چیز منتقل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ مصنف کہہ رہے کہ جی ہاں ہو جائے گی. کہا یہ کیسے؟ اس کی طرف سے جائز ہے راہن. تو کہہ رہے جی ہم جانب لزوم کو دیکھیں گے، جانب لزوم کو دیکھتے ہوئے یہاں پر وہ چیز اس کی طرف منتقل ہو جائے گی. بات واضح انشاءاللہ؟ ہاں، جانب لزوم یعنی چونکہ عقد لازم ہے اور عقد لازم کسی ایک کے مر جانے سے باطل نہیں ہوتا. بات واضح؟ اب ایک بات ہے، اب یہ بات جو کیا ہے، شاید کہ آپ نہیں تھے، ہے نا، اور جو تھے وہ زیادہ سمجھیں گے، اگر آپ سن چکے ہیں تو اور زیادہ سمجھیں گے. کیا ہے، ابھی اس سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ مسئلہ پڑھا تھا، کیا وکالت کے حوالے سے، جب ہم نے کہا تھا کہ اگر چاہتا ہے کہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنے پڑے مرتہن، ہے نا، تو مرتہن کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اتنے جھمیلے میں نہیں پڑیں گے. ایک مسئلہ تھا، ہم اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ مرتہن ہے نا، ڈیٹ آ گئی قرض لوٹانے کی، راہن نے جو کیا قرضہ نہیں لوٹایا، تو مرتہن کا کیا وظیفہ ہے کہ اس کو بیچ کر وہ اپنے قرض کو چکا لے گا. لیکن ہم نے یہ بات پڑھی تھی، ہاں، وہ ایک دم سے نہیں بیچے گا، آسان تو پہلے اسی سے اجازت لے لے گا کہ بھیا تم بیچ دو اور سب پیسہ ہمیں دے دو. اس نے منع کر دیا، تب حاکم شرع کے پاس جائے گا، حاکم کسی کو معین کرے گا اس کے. اگر حاکم شرع کے معذور ہوا تب وہ خود بیچ سکتا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ خود وہ نہیں بیچ سکتا. تو ہم نے کیا کہا تھا، ایک مسئلہ اب اس سے پہلے گزرا تھا کہ اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے وہ یہ کرے کہ جب عقد ہو رہا ہے اسی وقت شرط لگا دے مرتہن کہ بھائی میں تمہیں قرض تو دے رہا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ اگر تم ڈیٹ تک کے قرض واپس نہیں لوٹاؤ گے تو میں نہ تم سے اجازت لوں گا نہ حاکم شرع، مجھے تم اپنا وکیل بنا دو کہ میں تمہاری وکالت میں اس چیز کو بیچ سکوں. بات واضح انشاءاللہ؟ تو دیکھیے اب تک ہم نے مسئلہ کیا پڑھا ہے ابھی کہ راہن مرتہن اگر مر جائے تو رہن، مال رہن اس کے ورثہ تک منتقل نہیں ہے، منتقل ہو جائے گا. سوری، یہ پڑھا تھا کہ منتقل ہو جائے گا چونکہ لازم ہے. راہن کی طرف سے لازم ہے، راہن اور مرتہن تو ہاں مرتہن کی طرف سے جائز ہے، لیکن کہہ رہے کہ یہاں پر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے راہن کو لحاظ رکھا ہے، لزوم کو ہم نے وہ ترجیح دی. بات واضح انشاءاللہ؟ لیکن کہہ رہے کہ یہ جو وکالت اس نے لی ہے، مرتہن نے وکالت لی اس سے، اس جھمیلے سے بچنے کی اس نے وکالت لی تھی کہ وہ وکیل بن گیا. اب کہہ رہے کہ یہ وکالت کیا منتقل ہوگی؟ کہ نہیں، وکالت منتقل نہیں ہوگی کیونکہ یہ مطلقاً جائز ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وکالت جو کیا ہے دونوں ہاں اس میں کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے کہ جس طرح آپ دیکھ سکیں کہ کوئی کس طرح جائز ہو. نہیں، وکالت متقل. اور کوئی ایسا بھی وکیل ہو، جیسے ہی موکل کا انتقال ہوتا ہے فوراً وکالت باطل ہو جاتی ہے. بات واضح؟ اسی دیکھا ہوگا آپ نے مرجع وغیرہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو جتنے بھی وکالت وغیرہ کے دیے رہتے ہیں پورے ممالک میں سب ختم ہو جاتا ہے. بات واضح؟ ایک بات اسی طریقے سے وصایت، اگر مرتہن جو کیا ہے وصی بنا ہے کس کا؟ اس کا راہن کا. راہن بیچارہ بوڑھا آدمی ہے، ڈاکٹر نے جواب بیمار ہے، ٹھیک ہے، لا علاج مریض ہے. تو مرتہن نے قرضہ تو دیا اس کو، لیکن یہ کہا کہ ایک کام کرو،
اس بات کو تم لکھ کے دے دو یا مجھے شرط کر لو کہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں تمہارا وصی رہوں گا کس چیز میں، اس چیز میں کس چیز کو بیچ کر میں اپنا پیسہ لے لوں۔ تو وکیل یعنی ہاں وکالت میں یہ دیکھیے، وکالت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے زندہ رہتے ہوئے مال کو بیچ سکتا ہے، وصایت میں جب تک وہ زندہ نہیں بیچ سکتا، جی، تو یہ فرق ہے۔ تو وصی میں نے کیا، اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ کیا ہے، اس کے ورثہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ خود سے بیچ کر اس مال کو لے سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وکالت ہو یا وصایت ہو، یہ چیزیں جو کیا ہے ورثہ تک منتقل نہیں ہوں گی، صرف کیا ہے مال رہن منتقل ہوگا، یہ مطلب خلاصہ مطلب تھا، بات ان شاء اللہ۔ اور اگر لکھی کے لے لے رہن کے وقت مرتہن کہتے کہ میں مر جاؤں تو یہ وکالت جو ہے منتقل ہو جائے، وصایت منتقل ہو جائے میری اولاد تک، تب ہاں یہ اگلی بات یہی ہے، ابھی اگلی بات یہی ہے، الا مع الشرط، مگر یہ کہ شرط ہے، ٹھیک ہے، کیا شرط، یعنی یہ شرط کر دیا، سن تم کیا شرط کر دی مرتہن نے کہ دیکھو صرف مال رہن منتقل نہیں ہوگا میرے ورثہ تک، بلکہ میں یہ اس شرط پر تمہیں قرض دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں تمہاری وکالت میں بیچ سکتا تھا، میرے ورثہ بھی، میرا بیٹا بھی بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور میرا بیٹا بھی تمہارا وصی رہے گا، صرف میں نہیں، اگر میرا انتقال ہو گیا تو اگر یہ شرط رکھ دیے تو عملاً بالشرط یہ چیز جائز ہے۔ بات واضح ان شاء اللہ۔ جی تو اس کو پڑھتے ہیں، پھر ایک اور بات ہے اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا بات پڑھتے ہیں کہ الثامنہ یعنی مسئلہ الثامنہ ینتقل حق الرہانہ الی الوارث بالموت، بالموت یعنی بموت المرتہن، جی ابھی ہم راہن کی بات آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اگر مرتہن مر جاتا ہے تو جو حق رہانہ ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف، مرتہن کے ورثہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یوسف بھائی کہیں گے بھائی یہ تو جائز ہے، اور اگر تو جائز میں تو باطل ہو جاتا ہے، تو جواب دے رہے ہیں لأنہ مقتضی لزوم العقد من طرف الراہن، کہہ رہے کہ چونکہ راہن کی طرف سے یہ عقد لازم ہے تو اس اور عقد لزوم کا تقاضا یہ ہوتا ہے، عقد لازم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہوتا، کسی ایک کے مرنے سے وہ دوسرے تک منتقل ہو جاتا ہے۔ بتا دوں گی پھر تو ویسے ہی ہو گیا، کیسے جائز لازم کی طرح عقد ہو گیا۔ ہاں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کس جانب کو دیکھا ہے، جانب لزوم کو دیکھا ہے، یہ اقوا ہوتا ہے جائز، جانب لزوم کو دیکھتے تو ہوئے۔ پھر الٹا بھی تو ہو سکتا ہے، الٹا بھی تو دیکھ سکتے ہیں۔ راہن مر گیا تو راہن کے کیس میں مرنے کے بعد جو ہے اولاد کو جو ہے وہ اولاد تک یہ قرض نہ وصایت کرے، یہ کہتے کہ بات صحیح ہے آپ بات دیکھیے سنیے ٹھیک ہے آپ کا اشکال صحیح، لیکن دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ انسان کے حق کو دیکھا جاتا ہے، اس نے قرضہ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر وہ اس کے مرنے سے اگر وہ چیز جو مال رہن ہے وہ واپس راہن کے پاس پلٹ جائے تو اس کا قرضہ تو بنا وثاقت کے رہ جائے گا، اور ورثہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہر چیز ہڑپ کر جانے والے، چاہتے ہیں کہ بھیا بس وہ ختم ہوا کچھ نہیں دیں گے ہم، تو کہاں سے وہ تو بیچارہ اس کو تو نقصان ہے نا راہن کو، تو شریعت کیا کرتی ہے کہ یہ دیکھتی ہے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو سکے، تو یہ کہ بھئی ایک تو کسی اس نے قرض بھی دیا، ٹھیک ہے، اور نقصان بھی سہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ حکم لگا رہے ہیں، بات واضح انشاءاللہ جی۔ تو یہ لأنہ مقتضی لزوم العقد من طرف الراہن، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں ورثہ کی طرف اس رہن کو کا، اس لیے کہ راہن کی طرف سے عقد لازم ہے، اور عقد لازم ایسا ہوتا ہے۔ ایک بات وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ عَلَى الدَّيْنِ، دیکھیے جواب دے دیا انہوں نے، جو آپ اشکال کرے تو اس کا جواب بھی دے دیا، وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ، ٹھیک ہے، کہ دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو مال اس نے رہن پہ رکھا ہے نا، یہ ایک وثیقہ ہے، یہ گروی ہے کس بات کے لیے کہ یعنی اس بات کا بھروسہ دلانا ہے کہ میں نے جو قرض تم سے لیا ہے وہ تم کو واپس دوں گا، راہن گویا کہ بھروسہ دلاتا ہے اس چیز کو رکھ کر کہ جو میں نے پیسے آپ سے لیے ہیں وہ میں آپ کو واپس کروں گا، ٹھیک ہے، اور مرتہن مر گیا تو اس نے پیسے تو نہیں واپس نہیں دیے، تو اگر وہ لے لے گا تو پھر اس کو بھروسہ کس بات کا کہ وہ دے گا پیسہ، ٹھیک ہے، وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لِلدَّيْنِ فَيَبْقَى مَا بَقِيَ مَا لَمْ يُسْقِطْ، تو جب تک کہ یہ قرض واپس نہ کرے راہن، اس وقت تک یہ چیز رہن پر ہی باقی رہے گی، بس واضح انشاءاللہ، یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے کہ کیوں آپ جانب لزوم کو دیکھ رہے ہیں، جانب جواز کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کہا یہ وجہ ہے، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ ما لم یسقطہ المرتہن، یہ کب تک کہ باقی رہے گا رہن، اس وقت تک جب تک مرتہن خود ساخط نہ کر دے، ہاں مرتہن نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوٹا سکتے تو لوٹانا، میرے موت کے بعد مت لوٹانا، مثلا اس نے خود ساخط کر دیا، تو کل انہوں نے ایک بار بات پڑھی تھی اس سے پہلے کہ ابراء مرتہن کی وجہ سے بھی کبھی کبھی حق جو ہے ساخط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے
اب پھر سے ایک بات اس جملے کو دہرائیے، پھر جب یہ بات سمجھ میں آئے گی. کیا کہا کہ اگر مرتہن کا انتقال ہو جائے تو جو مال رہن ہے وہ ورثہ تک منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لل وکالت والوصیہ، وہ مال رہن منتقل ہوگا لیکن وکالت اگر مرتہن وکیل ہے راہن کی طرف سے، ٹھیک ہے، ہاں احسن تم، اور وصیت اگر ہے اس نے، وہ اگر وصی بنا ہوا ہے مراہن کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اگر تمہارا انتقال ہو تو میں تمہاری وصایت میں اس کو بیچ کے اپنا قرضہ لے لوں گا، تو یہ ساری چیزیں جو کیا ہے منتقل نہیں ہوں گی. کیوں؟ لأنہما اذن فی التصرف. دلیل سنیے کیوں؟ دلیل کیا ہے کہ وکالت و وصایت کیوں نہیں منتقل ہوں گی جیسے رہن منتقل ہو رہا ہے؟ تو سنیے، اس لیے کہ دیکھیے وکالت ہو یا وصیت ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اذن ہے. اذن تو ہے لیکن کیسا اذن؟ ایسا اذن جو کہ تصرف، جس میں تصرف کیا جاتا ہے. اچھا، تصرف میں کیا ہوتا ہے؟ یقتصر بہما علی من اذن لہ، اور اس میں ہم اس بات پر اختصار کریں گے، اس بات پر انحصار کریں گے، اس بات تک، اس حد تک محدود رہیں گے کہ جتنی اجازت دی ہے. اس نے کہا تھا کہ مرتہن جو ہے کیا ہے، میرا وکیل ہے، تو آپ اس کے بیٹے کو اس کا وکیل نہیں تسلیم کیجیے. مرتہن نے کہا تھا، راہن نے کہا تھا کہ تم جو کیا ہے میرے وصی ہو، تو اس کا بیٹا اس کا وصی نہیں ہو سکتا. تو جتنی اجازت اس نے دی ہے اسی کے مطابق جو کیا ہم عمل کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. لأنہما اذن فی التصرف یقتصر ینحصر بہما، یعنی بہما کس کا پڑھائیں گے؟ بالوکالت والوصیہ. احسن تو وکالت و وصیت میں ہم کیا کریں گے؟ اختصار کریں گے، انحصار کریں گے، محدود رہیں گے. کہا تھا اعلیٰ من اذن لہ، اسی کے حد تک جس کو اجازت دی گئی ہے. اجازت مرتہن کو ہے تو مرتہن ہی وصی رہے گا، مرتہن ہی وکیل رہے گا، اس کا بچہ، اس کا بیٹا جو ہے وکیل نہیں ہوگا. بتا دیں انشاءاللہ. فاذا مات بطل، ہاں فاذا مات المرتہن، پس جب مرتہن مر جائے، یا مات الوصی اور مات الوکیل، ٹھیک ہے، بطل، تو بطل الوکالت والوصیہ، تو وصیت اور وکالت باطل ہو جائے گی. اگر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کا نظار من الاعمال المشروطہ بمباشر معین، کہ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ اس میں اعمال میں ہوتا ہے، اس طرح کے ان اعمال میں ہوتا ہے کہ جس میں مباشرت کی شرط ہوتی ہے. اس طرح کی بات ہم نے پہلے پڑھی ہے. کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں رہنے کے بارے میں پڑھی ہے کہ میں جو تمہارا کیا کروں گا، میں تمہارے کپڑے کو سل دوں گا، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا نہیں، بس میں اپنے ہاتھ سے سل دوں گا، تو اس کے مر جانے سے، ختم ہو جانے، اس جیسے وہ مرتا ہے تو وہ چیز جو کیا ہے اس کے لیے رہن نہیں رکھا جا سکتا. رہن نہیں رکھا ہے، رہن باطل ہے. یہ مسئلہ اس طرح گزرا تھا نا، بتا رہا ہوں، پورا مسئلہ بتانا ہوگا. مسئلہ کیا تھا آپ بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے سل دوں گا، ٹھیک ہے، اور یہ کپڑا کون سلے گا؟ میں بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے سلوں گا، میں خود سلوں گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سل دیجیے گا. تو یہ ہوا کہ میں نے جو ہے کیا آپ سے پیسے لے لیے. نہیں، اس میں شرط لگا. سنیے ایک بات سنیے، میں نے کیا آپ سے پیسے لے لیے کہ آپ کے کپڑے کے مثال طور پر ہاں 10,000 اس کی سلائی ہے، آپ نے ہمیں 10,000 دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن 10,000 دیا تو کہا کہ بھائی اب پتہ نہیں تم سلو گے کہ نہیں سلو گے، ہے نا، ایک کام کرو، اس کے بدلے میں 10,000 تو آپ نے ہم نے دے دیا، اب کپڑا بھی ہم نے نہیں سلایا. آپ نے کیا کہ کوئی چیز میری رہن لے لی کہ جب تم کپڑا ہمیں سل کے دے دو گے تب وہ چیز ہم تم کو دے دیں گے. بات واضح ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح کی چیز اس پر رہن درست نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس سے کہ مثال طور پر اگر کل چل کر وہ شخص رہن نہیں سلتا ہے، کپڑا نہیں سلتا ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ چیز جو رہن پہ رکھی ہے اس کو بیچ دیجئے اور اس سے 10,000 لے لیجئے آپ، اور اس سے کسی اور کے یہاں کپڑا سلوا لیجئے. نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ میں سلوں گا کپڑا، تو اگر بیچ کے بھی آپ کیا ہے جو مجھے کام کرنا تھا وہ آپ مجھ سے نہیں لے سکتے. ہاں اگر یہ بات ہوئی ہو کہ میں کپڑا آپ کا سلوا دوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ جو کیا ہے اس چیز کو بیچ کر کسی اور سے سلوا سکتے ہیں 10,000 دے کر. تو یہ بات اس طرح گزری تھی. تو کہہ رہے کہ جیسا کہ اس طرح کے اعمال میں ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ مباشرت شرط ہو، یعنی بنفس نفیس کام کرنا شرط ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی انتقال ہو جاتا ہے، یا مثال طور پر جس درزی کو آپ نے دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو رہن کے طور پر آپ نے مال رکھا ہے اس کو جو کیا ہے بیچ نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے شرط یہ رکھی تھی کہ وہ خود سلے گا، اور اس کا انتقال ہو گیا تو وہ باطل ہی ہو گیا، وہ آپ کا ہو گیا. بات واضح ہے. یہ بات کا نظائرہ من الاعمال، جیسا کہ اس طرح کے اور جو بقیہ امور ہوتے ہیں، بقیہ کام ہوتے ہیں کہ جس میں شرط یہ ہوتی ہے کس بات کی؟ بے مباشر معین، کہ سامنے والا بنفس نفیس اس کو انجام دے، اور وہ انتقال ہو گیا تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کسی اور تک منتقل نہیں ہوتا. بات واضح انشاءاللہ. الا معاشرت، کہہ رہے کہ ہاں وکالت و وصایت میں جو کیا ہے منتقل نہیں ہوتی ورثہ کی طرف، مگر یہ کہ شرط رکھ دی جائے.
مرتہن نے کہا کہ جس طریقے سے میں وکیل ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی تمہارا وکیل رہے گا، تمہارا وصی رہے گا. ٹھیک، تو کہہ رہے کہ ہم شرط پر عمل کریں گے. بے ان یکون للوارث بعدہ، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ مرتہن کے بعد اس کے وارث کے لیے کیا ہے، یہ چیز رہے گی، کیا، وکالت و وصایت. اور لغیرہ، یا پھر نہیں، اس نے شرط رکھی کہ میرے بیٹے کے لیے نہیں، میرے داماد کے لیے، مثلا داماد بہت چہیتے ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ میرا داماد جو کیا ہے تمہارا وکیل وصی رہے گا. کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی اگر اس نے قبول کر لیا راہن نے تو یہ چیز درست ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیلزم عملا بالشرط، تو اس وقت یہ لازم ہو جائے گا شرط پر عمل کرتے ہوئے. واضح انشاءاللہ. وللراہن الامتناع من استعمال الوارث. اب دیکھیے، اس سے پہلے بھی ایک بات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اگر اس چیزیں دہراتے رہیں آپ اور ذہن میں تو بہت اچھی بات ہے. کہہ رہے کہ ہم اس سے پہلے ایک بات پڑھی تھی، شاید میرے خیال سے پچھلا ہی درس تھا، کس حوالے سے کہ رہن جو ہے کیا ہے، رہن کے اندر دو وقت ہوتا ہے. ایک تو رہن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک امانت مالکیہ اس کے اندر ہے نا. تو کہا تھا کہ جب رہن باطل ہو جاتا ہے تو بطور امانت، کیا بات، مسئلہ یہ تھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مسئلہ یہ تھا کہ اگر راہن، ٹھیک ہے، قرض لوٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر وہ کہیں سفر پہ ہے، قرض لوٹا اور وہ مال رہن کو قبض نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے آپ سے قرضہ لیا تھا، اپنا موبائل آپ کے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے، میں انڈیا میں ہوں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ پہنچ گیا، قرض لوٹا دیا ہم نے، لیکن موبائل آپ کو ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہم تو انڈیا میں کسی کو بھیجا بھی نہیں. تو اب کہہ رہے کہ یہ جو مال مرتہن کے پاس ہے رہن کا، وہ کس عنوان پہ رہے گا؟ وثیقہ تو اب نہیں کہلائے گا، چونکہ وثیقہ للدین ہوتا ہے اور دین تو آپ کا دے چکے ہم. تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے کہ یہ بطور امانت رہے گا. اور کون سا امانت؟ امانت مالکیہ کی بات کہی تھی. امانت مالکیہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو لا کر دینا ضروری نہیں ہے، بس آپ کو پتہ ہے ہم خود آ کے طلب کریں گے تو لے سکتے ہیں. بتا دو انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امانت اور ایک کیا، رہن باطل ہو گیا، باطل نہیں ہوا، رہن لوٹا دیا گیا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے. تو اب امانتاً آپ کے پاس یہ چیز باقی رہے گی. آج اس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رہن میں چونکہ امانت کا بھی دخل رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا، سنیے گا، ہم نے یہ کہا کہ مرتہن کے مر جانے سے وہ مال رہن ورثہ تک منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وارث کیا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس وہ چیز بطور رہن رہے گی. اب سنیے گا، اب یہاں تھوڑا سا اس کو حق حاصل ہے. اب راہن کو یہ حق حاصل ہے کیا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں مرتہن کو تو امین جانتا تھا، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن مرتہن کے بیٹوں کو ان کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کے پاس یہ چیز ہو کہ بطور رہن رہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو بھائی اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں کہ ان کے پاس یہ مال میرا رہن پہ رہے گا، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلاں ہمارے جو مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، وہ بیچارے مولوی صاحب جو شریف آدمی ہیں، ان کے پاس رہے، ٹھیک ہے. اگر دونوں بیٹھ کر اس بات پہ رضایت کرتے ہیں اس کے ورثہ اور یہ، تو ٹھیک ہے، ان کے پاس رکھ دیا جائے گا. اہم چیز کیا ہے کہ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ راہن کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ورثہ کو، ٹھیک ہے، امانت رکھنے سے منع کر سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے، ٹھیک ہے. گرچہ سنیے گا، گرچہ اس نے مرتہن کے لیے کیا ہے، شرط لگائی تھی، گرچہ مرتہن اس کا وکیل تھا، اس کو بیچ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے. عفواً نہیں، ایک اور بات، مرتہن نہیں، وارث کے لیے، گرچہ اس نے مرتہن نے کیا کیا تھا، اپنے ورثہ کے لیے وکالت لے لی تھی، کہا تھا کہ میں صرف وکیل نہیں رہوں گا، میرا وارث بھی تمہارا وکیل رہے گا. اس نے قبول کر لیا تھا، تو کہا ٹھیک ہے، وہ بیچے الگ سی بات ہے، لیکن کیا ہے، وہ میرا امین نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے امانت دار نہیں سمجھتا. بات واضح انشاءاللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ مال رہن وارث کے پاس ہی رکھا جائے، گرچہ وہ اس کا وکیل ہے، لیکن وکیل کس میں ہے؟ وکیل اس میں بیچنے میں ہے. وکیل کس بات میں ہے؟ وکیل اس کو بیچ کر اس قرض کے حاصل کرنے میں ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہ نہیں؟ اس لیے سنیے گا، اس لیے کہ سنیے گا، اس بات کے اوپر راضی رہنا، کس بات کے اوپر کہ وہ جو مال رہن ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کے پاس رہے گا؟ راہن کے پاس.
ہاں یعنی راہن، یعنی سنیے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، سنیے گا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ راہن کا اس بات سے راضی ہونا کہ مورث جو کیا ہے کہ پاس امانت رہے گی، امانت نہیں کہیے، مورث جو کیا ہے کہ وہ منتقل ہو جائے گا، اس بات کا اس میں یہ چیز، یہ دلالت نہیں پائی جاتی کہ وہ اس کے ہاتھ میں بھی رہے، یعنی اس کا یعنی یہ شریعت کا یہ حکم لگا دینا کہ مال رہن مرتہن کے مر جانے کے بعد ورثہ کے پاس رہے گا، ورثہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی کہ ورثہ کے ہاتھ میں بھی رہے، بات واضح ہے؟ ہاں اس کی دیکھ بھال اور یا کہیے کہ مثلا وہ رہن کے طور پر مال رہے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں رہے یہ درست نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بالعکس، سنیے گا، وہ بالعکس، اور اس کے عکس الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس الٹا کے لیے کیا ہے، پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہوگا، پہلے یہ مسئلہ سمجھنا ہوگا، حالانکہ یہ بات اس سے پہلے نہیں گزری ہے لیکن یہ بات ضروری ہے، سمجھیے گا کیا مسئلہ ہے کہ جو چیز مال رہن پہ رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ضروری ہے کہ مرتہن کے ہاتھ میں، نہیں، جو چیز رہن پہ رکھی، مثال تو ہم نے آپ سے قرض لیا، اپنا موبائل آپ کے پاس رکھا، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ مرتہن ہی کے تجوری میں وہ چیز رہن پہ رکھے، اگر ہم اور آپ اس بات پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ موبائل میرے پاس بھی رہ سکتا ہے، ہاں اس میں تصرف ہم نہیں کریں گے، مجھے تصرف کہاں حاصل نہیں ہوگا، بتا دیں۔ اب جب اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ مال رہن ہمیشہ مرتہن کے ہی گھر پہ رہے اور اس کے پاس رہے، راہن بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اگر مرتہن راضی ہو۔ فرض کر لیجیے یہاں پر، فرض کر لیجیے کہ یہاں پر یہ مسئلہ اس طریقے سے تھا کیا کہ مرتہن نے قرضہ دیا اور جو مال رہن تھا وہ اس پر بھی راضی ہو گیا، تم اپنے پاس رکھو، اس کو استعمال مت کرنا، گھر پہ پیڑ ہے راہن پہ مثال، ہاں احسن تم سب سے اچھی مثال ہے یہ، اس کو منتقل نہیں کرے گا لیکن وہ اس کے آنگن میں لگا ہوا ہے، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا، وہ جو رضایت کے ذریعے ہوگا، وہ کہنے کا مقصد یہ اچھی مثال دی انہوں نے پیڑ کی۔ اب سنیے کیا کریں گے، تو جس طریقے سے راہن کو حق حاصل تھا کہ ورثہ کو منع کر دے کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، ہم تمہیں امین نہیں سمجھتے، اسی طریقے سے ورثہ کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بات پر کو منع کر دیں کیا کہ وارث کے ہاتھ میں یہ چیز اب نہیں رہے گی، یہ میرے بابا راضی تھے اس بات سے لیکن ہم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہو، بلکہ ہم اس کو امین نہیں سمجھتے راہن کو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی خاص امین کے ہاتھ میں یہ چیز رہے۔ بات واضح انشاءاللہ؟ اب سنیے مسئلہ، اب ادھر سے راہن مرتہن کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ منع کر دے، مرتہن کے ورثہ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ منع کر دیں، اب ان سب کو تلاش ہے کس کی، ایک امین ہاتھ کی، ہاں ایک تھرڈ پارٹی کی کہ جو کیا ہو، امین ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات رہی کہ دونوں نے مل کر یہ کہا کہ ہاں ہمارے مولانا جو ہیں وہ امین ہیں، مثال ان کے پاس رہے یہ چیز، اگر دونوں نے رضایت ہو گئی تو کہ ٹھیک ہے اس کے پاس رہے گا، اس امین کے ہاتھ میں بطور رہن۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اختلافی بات، یہ اپنی انجمن کے مولانا کو کہہ رہا ہے مثلا کہ ان کے ہاتھ میں، وہ اپنی انجمن کے مولانا کو، ٹھیک ہے، اور بات یہی کہ آخر تک یہ جو کیا ہے معین نہیں ہو پایا کہ کون امین ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اب کیا کریں گے، تو کہہ رہے ہیں مسئلہ حاکم شرع کے پاس پہنچے گا اور حاکم شرع کسی امین کو معین کرے گا اس بات کے لیے اور اس کے پاس یہ چیز بطور رہن رہے گی، رضا سستانی بات واضح انشاءاللہ۔ یہ پورا مسئلہ ہے، اس کو دیکھیے گا۔ وَلِلرَّاهِنِ، سنیے گا، وَلِلرَّاهِنِ الْإِمْتِنَاءُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْوَارِثِ، بات واضح دیکھیے کہ راہن کو اس بات کا حق حاصل ہے کیا کہ وہ منع کر دے کہ وارث میرا امین نہیں ہوگا، کس بات میں کہ یہ مال رہن اسی کے پاس رہے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی رہن منتقل ہو گیا اس تک لیکن اس کے ہاتھ میں رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، تو وہ منع کر سکتا ہے۔ وہ دیکھیے گا وَإِن شَرَطَ لَهُ، وَإِن شَرَط، اب شرطہ میں ہوا کہ ضمیر پلٹے کس طرف، راہن کی طرف، لہو میں ہا کے ضمیر پلٹے کس کی طرف، وارث کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وَإِن شَرَطَ الرَّاهِنُ لِلْوَارِثِ اب وکالۃ البیع والاستیفاء، گرچہ اس نے اس بات کو قبول کر لی ہے، شرط رکھ دی ہے کہ یہی میرا وکیل ہوگا اور یہی جو کیا ہے بیچ کر اس کو اپنے قرض کو قبول کر لے گا، لے لے گا، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ مال رہن وارث کے ہی ہاتھ میں ہو، اس سے چاہے تو راہن منع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ دلیل سنیے، لِأَنَّ الرَّضَا بِتَسْلِيمِ الْمُوَرِّثِ لَا يَقْتَضِيهِ، اس لیے کہ وہ وارث کو، ٹھیک ہے، یعنی مرتہن کو، یعنی یہ کہنا، مورث سے یہاں پر مرتہن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا یہ کرنا کہ یعنی دیکھیے راہن کا اس بات سے راضی ہونا کہ رہن جو کیا ہے مورث کے پاس رہے گا، کس کے پاس، یعنی مرتہن کے پاس، اس میں یہ دلالت نہیں پائی جاتی کہ اس کے ہاتھ میں بھی،
دیکھیے یعنی کیا مطلب، یعنی راہن نے مرنے والے کو امین سمجھا تھا، لیکن مرنے والے کو امین سمجھنا اس بات کا ضروری نہیں کہ اس کے بچے کو بھی وہ امین سمجھے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کے سے دوستی تھی اور اچھا آدمی تھا، وہ اس کو امین سمجھتا، لیکن اس کے بیٹے ہو سکتا ہے کہ امین نہ ہو. بتا دیں انشاءاللہ. تو اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. لأن الرضا بتسلیم المورث، اس بات پہ راضی رہنا کہ یہ چیز جو کیا ہے تسلیم رہے گی کس کے ہاتھ میں؟ مورث، مرتہن کے پاس. ٹھیک ہے، مرتہن کے ہاتھ میں رہے گی. لا یقتضی، اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ وارث کے ہاتھ میں بھی یہ چیز رہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری دلیل ولی کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ راہن کو حق منع کرنے کی دوسری دلیل اس بات کی ہے ولی اختلاف الاشخاص فی الامانہ. ٹھیک ہے، کیا کہ امانہ نہیں پتہ، امانہ مؤنث ہو جائے، استئمان کہہ لیجئے، بات وہی امانت. کیا کہ اشخاص جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں کس میں؟ امانت کے حوالے سے. ہو سکتا ہے اس کا باپ مومن آدمی ہو، وہ امین آدمی تھا، اس کے بیٹے امین نہ ہو. بات واضح انشاءاللہ. تو یہ مختلف ہوتے ہیں. یہ دو باتیں بات ختم ہو گئی. وہ بالعکس، اس طریقے سے جائز ہے کیا؟ عکس، اس مسئلے کے الٹا. جیسے راہن کو حق تھا کہ مرتہن کے ورثہ کو جو کیا ہے امین نہ سمجھے اور اس کے پاس نہ رکھے، اس طریقے سے مرتہن کے ورثہ کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کیا کریں؟ راہن کو منع کر دیں کہ یہ چیز راہن کے ہاتھ میں اب نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، میرے ابا راضی تھے لیکن ہم لوگ اب اس سے راضی نہیں ہیں، ہمیں کسی امین شخص کو تلاش کرنا. دیکھیے وہ بالعکس، یعنی کیا مطلب؟ للوارث سے. اب دیکھیے للوارث الامتناع من استئمان راہن علیہ. بس بات ہے انشاءاللہ. علیہ کے الگ رہن. ٹھیک ہے، کہ وہ رہن جو کیا ہے راہن کے پاس اب نہیں رہے گا، ورثہ منع کر سکتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے، تو اب جب دونوں راضی نہیں تو کیا کریں گے؟ کس کے پاس رہے گا رہن؟ فلیتفقا علی امین. تو ان دونوں کو چاہیے کہ مل کر متفق ہو جائیں کسی امین کے پاس کہ بھائی اس کے ہاتھ میں یہ چیز اب جو ہے کیا ہے رہن رہے گی. یضعانہ تحت یدہ، کہ رکھ دیں گے دونوں مل کر اپنی رضایت سے کیا کریں اس کے پاس. وَإِن لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، گرچہ وہ امین، وہ عادل ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے عادل ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور امین ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں، وَإِن لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، گرچہ اس کا عادل ہونا، وہ عادل نہ ہو امین، لیکن یہ کہ کسی کا مال نہیں کھاتا ہے وہ، یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا، ہاں فَيَتَقَيَّدُ بِرِضَاهُمَا. سنیے گا اب، دیکھیے گا بات. لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا، کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی رضا ضروری؟ اس لیے کہ یہاں پر کسی تیسرے کا حق حاصل نہیں ہے، حق ہے ہی نہیں. اس سے یہ جو مال رہن ہے، یا تو اس میں مرتہن کے ورثہ کا حق ہے یا کس کا؟ راہن کا حق ہے. تو اس کے علاوہ لا یعدوہما، ان سے تجاوز نہیں کرتا یہ حق، ان دونوں سے ہٹ کر. اب جب وہ دونوں راضی ہیں کسی امین کے پاس رکھنے کو، اگرچہ وہ عادل نہیں ہے، بس کافی ہے ان کا راضی ہونا. فیتقید برضاہم، بس یہی قید ضروری ہے کہ وہ دونوں راضی ہوں. وہ راضی ہو گئے جس کے پاس رکھنے کے لیے، اس کے پاس رکھ دیا جائے گا اگرچہ وہ عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس امین ہے کافی ہے. بات واضح ہوگی. وَإِلَّا يَتَّفِقَا، ہم نے کہا تھا کہ وہ دونوں متفق ہوں. وَإِلَّا يَتَّفِقَا، اگر وہ دونوں متفق نہ ہوں، ہاں کوئی کسی اور کو کہہ رہا ہے کوئی کسی اور کو کہہ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ فالحاکم، تو مسئلہ حاکم شرعی کے پاس جائے گا. حاکم کیا کرے گا؟ یتعین له عدلا بیقبضه لهما، تو حاکم کیا کرے گا؟ کسی عادل شخص کو معین کرے گا کہ وہ جا کر اس مال رہن کی حفاظت کرے گا ان دونوں کے نیابت میں. بتا دیں انشاءاللہ. اب سنیے کہ اب تک مسئلہ کیا تھا کہ جب مرتہن کا انتقال ہو جائے، ولو وکذا لو مات الراہن، بس اسی طریقے سے کیا اگر راہن کا انتقال ہو جائے، فلورثتہ الامتناع من ابقائہ فی ید المرتہن. اب سنیے، یہاں مرتہن زندہ ہے، راہن کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب جو راہن کے ورثہ ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ منع کریں کہ بھائی میرے بابا تمہیں امین سمجھتے تھے، ہم تمہیں امین نہیں سمجھتے، مرتہن کو. ٹھیک ہے، تو مرتہن سے کہیں کہ ٹھیک ہے یہ مال رہن پہ ہی رہے گا، ہم اس کو لیں گے نہیں، ہم اس میں تصرف نہیں کریں گے، مگر آپ اپنے پاس اس کو مت رکھیے، اس کو کسی امین کے ہاتھ میں رکھ دیجیے. بتا دیں انشاءاللہ. جی، جیسے اس کے مرتہن کے ورثہ راہن کے پاس نہیں رہنے دے رہے تھے، اب راہن کے ورثہ کو بھی حق حاصل ہے کہ مرتہن کے پاس نہ رہنے دیں، کسی امین کے پاس ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، وَقَذَا لَوْ مَاتَ الرَّهِنُ فَلِوَرِثَتِهِ الْامْتِنَاعُ مِنْ إِبْقَائِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ فِي الْقَبْضِ بِمَنزِلَةِ الْوَكِيلِ. سنیے گا کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ، اس لیے کہ مرتہن جو کیا ہے قبض میں، یعنی یہ جو چیز لینے میں کیا ہے، وہ وکیل کے منزلے میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی موکل کون ہے؟ راہن جس کا انتقال ہو گیا، اور اس کا وکیل کون تھا؟ مرتہن. اور وکالت کیا ہے؟ دونوں طرف سے عقد جائز میں سے ہے، دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے باطل ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی راہن کا انتقال ہوا تو یہ وکالت باطل ہو گئی،
اب جب باطل ہو گئی تو اب ان کے ورثہ کو حق ہے جس کو چاہیں وکیل بنائیں، وہ اپنا وکیل بنائے، جس کو چاہیں وہ رہن رکھے. ٹھیک ہے. لأن المرتهن فی القبض، اس مال کے لینے میں، اس مال کے اپنے پاس رکھنے میں، بمنزلۃ الوکیل، وکیل کی طرح تھا کہ تب تو لو وکالہ بموت الموکل، موکل کے مرنے سے، راہن کے مرنے سے وکالت باطل ہو گئی. بتا دیں انشاءاللہ. وان كانت مشروطۃ فی العقد لازم، گرچہ یہ عقد لازم میں ہی شرط رکھی گئی تھی، یعنی کیا عقد بیع ہوا تھا اس میں شرط رکھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باطل ہو جاتا. الا ان یشترط استعمال الوضع بعد موته، مگر یہ کہ راہن مرتہن چالاک تھا، مرتہن نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ حتیٰ کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے ورثہ چاہیں تو مجھے منع نہیں کر سکتے، تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ چیز میرے پاس بطور رہن رکھی رہے گی. راہن نے اس کو قبول کر لیا تھا تو پھر ورثہ کو حق حاصل نہیں ہے. فیکون بمنزلۃ الوصیہ. تو اب یہاں پر کہہ رہے کہ پھر وہ کس حق پہ رکھے گا؟ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جب تک زندہ تھا وکیل تھا، جب مرنے کے بعد کیا ہے وہ اس کا وصی بن کر اس چیز کو اپنے پاس بطور رہن رکھے گا. بات ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں ایک وقت میں جائز تھیں، ایک وقت جائز نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ شرط کے ہوتے ہوئے. بات ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.